السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے تھوڑا سا ایک چینج لانے کی کوشش کی ہے۔ بات سیریس ہی ہوگی لیکن سٹائل تھوڑا مختلف اور دلچسپ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ 250 ایپیسوڈ آلموسٹ ہو رہی ہیں ہماری، تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی لانے کے لیے ہم نے یہ ایک ایلیمنٹ شامل کیا ہے۔ پورا مہینہ آپ ہمارے سیریس ٹاک شو ہی دیکھیں گے، لیکن ایک دفعہ اس قسم کا جس میں بات سیریس لیکن تھوڑی سی دلچسپی کے ساتھ۔ آج ناظرین اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے اور ہم نے آج ایک دانشور کو بلایا ہے، ان کا انٹرویو ہے اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ کون؟ اس سوال کا جواب ہی ہم نے اس پروگرام میں ڈھونڈنا ہے کہ ان کا نام کیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ماں باپ کا کیا نام ہے، ان کی جائے پیدائش کیا ہے، ان کے بچوں کے کیا نام ہیں۔ تو یہ ان کی جو مسٹری ہے نا اس شخصیت کی اور ان کی جو ہے وہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ تو ہمارے ساتھ دانشور موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید اور السلام علیکم۔ آپ مجھے خوش آمدید نہیں کہہ سکتے۔ تو کیا کہوں؟ کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، کچھ دفعہ کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ٹاک شو ہے، اس میں ٹاک کرنی پڑتی ہے۔ تو ٹاک کریں نا، باتیں نہ کریں نا، سلام نہ کریں۔ آپ مجھ پہ یہ اردو کا روب مجھ پہ مت ڈالیں۔ آپ پاکستانیوں کا مسئلہ یہی ہے، آئیڈینٹی کرائسس۔ ہمیں آئیڈینٹی کرائسس ہے؟ جی بالکل، ورنہ آپ سلام اتنی گاڑی اردو میں مجھے نہ کہتی، بلکہ مجھے ہندی میں نمسکار کہتی۔ اچھا، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تو اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں عربی میں اردو، یہ کیسے بولی جاتی ہے؟ جیسے آپ لوگ بولتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کریں، مجھے نہیں۔ آپ مسلمان نہیں ہیں؟ آپ کو اس سے کیا؟ اور مجھے پتہ نہیں، میں درائے سندھ پر پیدا ہوا ہوں، اور جو بھی بچہ درائے سندھ پر پیدا ہوتا ہے وہ ہندو کہلاتا ہے۔ آپ کا نام اسلامی ہے بلکہ عربی ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے باپ نے میرا نام رکھ کے غلطی کر دی، لیکن میں نے اس غلطی کو سدھار دیا اپنی بیٹی کا نام ہندی میں رکھ کے۔ اچھا، آپ نے اپنی بیٹی کا نام ہندوانہ رکھ دیا، لیکن آپ یہاں پر آپ نے ایک آرگنائزیشن کینیڈا کے اندر بنائی ہوئی ہے، مسلم کانگریس کینیڈا کے نام سے۔ اگر آپ اتنے ہی اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں تو اس کی جان چھوڑ دیں، لیکن آپ نے تو ابھی تک اس کا سہارا لیا ہوا ہے۔ کیا اسلام آپ کا جاگیر ہے؟ میں نے یہ کہا، میں تو آپ کو سلام کر رہی ہوں۔ تو تم نے مجھ پہ کیا احسان کیا؟ تم مسلمان اسلام کے علاوہ کر کیا سکتے ہو؟ ایک سوئی تو بنا نہیں سکتے۔ اچھا، آپ مسلمانوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ کس نے کہا میں مسلمانوں کے خلاف ہوں؟ مگر آپ ہر وقت ان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں۔ تو اور کس کے خلاف بولوں؟ سب سے زیادہ پیسے مسلمانوں کے خلاف بولنے کے ہی ملتے ہیں۔ تم مسلمان اتنے نالائق اور اتنے سست ہو کہ دانشور کیسے خریدا جاتا ہے یہ تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو کے سپیلنگ تو بولنے نہیں آتے۔ ہمیں ان کے سپیلنگز آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن ہم لوگ چونکہ سمجھتے ہیں کہ پروپیگنڈا کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جو سچ ہے وہ خود بخود بول اٹھے گا۔ تو انتظار کرو کہ جس دن میں مر جاؤں گا سچ سامنے کا سامنے آ جائے گا۔ میرے ہاتھوں میں سچ کبھی نہیں بولے گا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسوں کے ہوتے ہوئے سچ نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہے کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ میں نے یہ کب کہا؟ یہی تو عادت ہے آپ مسلمانوں کی، فتویٰ دینے کی۔ میں نے کب فتویٰ دیا؟ ابھی نہیں دیا تو ابھی دے دو گی۔ تم لوگ اس کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تم لوگ یو پوچھ سکتے ہیں تم لوگ آپ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یو تم لوگ، یو وائی او یو یو گائز۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اچھا، آپ ہمیں چھوڑیں، ہماری بات کو اب چھوڑیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ پاکستانی ہیں؟ نہیں، کس نے کہا؟ آپ کراچی میں پیدا ہوئے نا، تو آپ پاکستانی ہوئے؟ ہوئے؟ آپ سے کس نے کہا یہ؟ آپ کراچی میں پیدا نہیں ہوئے؟ یہ میں نے کب کہا؟ نہیں، آپ کراچی میں پیدا نہیں ہوئے؟ نہیں، یہ میں نے کب کہا؟ ہاں ہوا میں کراچی میں پیدا، لیکن جو بچہ درائے سندھ پر پیدا ہوتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتا، وہ ہندوستانی ہوتا ہے۔ میں دیکھیں نا، پاکستان کا حصہ ہے کراچی، اور کراچی دنیا کے نقشے پہ پاکستان کا ایک شہر ہے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ایک علیحدہ ملک ہے، بن چکا ہے، ہندوستان سے علیحدہ ہو چکا ہے، جغرافیائی سرحدیں، جغرافیکل باؤنڈریز بدل چکی ہیں۔ جی، جغرافیکل باؤنڈریز بدلتی ہوں گی مگر گندی سوچ نہیں۔ اور میرے حساب سے
میں ہندوستانی ہی ہوں. آپ پاکستانی کی طرح بے وفا نہیں جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. میں کل بھی ہندوستانی تھا اور آج بھی ہندوستانی ہوں. اب تم لوگ نا آئیڈینٹی کرائسس کی وکٹم ہو اور کچھ نہیں. کہ تم کتاب پڑھتی ہو؟ پڑھتی ہوں. لگتا تو نہیں ہے. آپ کو کیسے نہیں لگتا؟ نہیں لگتا. تم لوگوں کا کتابوں سے ناطا ہی ٹوٹ چکا ہے. میں نے ہر قسم کی کتاب پڑھ رکھی, میں نے ہر قسم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے, ہر قسم کی. اس حساب سے اشوکا از مائی بزرگ. اچھا, وہ آپ کا ہیرو ہے. جی, آپ لوگ بھی کچھ کتاب پڑھ لیا کریں تاکہ پتہ لگے کہ آپ کا ہیرو کون ہے. اس وہ بابر کو ہیرو مانتے ہیں آپ لوگ. بابر کو تو بابر ہیرو نہیں ہے. بابر ہیرو نہیں ہے. کیا ہے؟ نہیں وہ ہیرو نہیں ہے. وہ ایک ہی از, یو گائز آر کنفیوز, یو گائز آر وکٹم. آپ اس کو بابر چور کہتے ہیں؟ جی. اچھا, آپ کو وہ چور لگتے ہیں, ہمارے وہ ہیرو ہیں. ٹھیک ہے, ہم بھی کتابیں پڑھ لیں گے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے ان باتوں سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ پاکستانی کہلائیں گے. نہیں, میں ہندوستانی ہوں. آپ کے پاس ہندوستانی شہریت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے ہندوستانی ہو گئے؟ میرا ایکس رے کرا کے دیکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ میرے ایکس رے سے آپ کو میری روح نظر آئے گی جو ہندوستانی ہے. اچھا, بڑی آپ تو سائنس, عقل, تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کے یہ جو پرانے خیالات ہیں یہ تو آپ کے بڑے دکے نوسی سے خیالات ہیں. اس حساب سے تو آپ پرانے خیالات والے روحانی بابا ٹائپ ہوئے. پرانے خیالات کی تو تم لوگ ہو, اردو کہنے والے, شعر کہنے والے, شعر و شاعری میں گمے ہوئے ہو تم لوگ. اچھا, کیا شعر کہنا بری بات ہے؟ بالکل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیگور صاحب بھی برے ہوئے؟ وہ کیسے برے ہوئے؟ وہ کیسے برے ہوئے؟ کیوں؟ وہ بنگالی میں شاعری کرتے تھے. شاعری تو شاعری ہوتی ہے. نہیں, صرف اردو میں جو شاعر شاعری کرتے ہیں وہ کرنے والے نکمے, نکٹھو, فضول, جیسے کہ آپ کے وہ اقبال ہمیشہ ہر وقت ٹیگور سے جلتے رہتے تھے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ ٹیگور سے جلتے ہیں؟ آپ ان کی ہر شعر پڑھ لیجئے. پڑھی بھی ہے آپ نے؟ پڑھا ہے میں نے. ہر شعر, ہر غزل, ہر نظم میں ان کی جلن ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں نے لسٹ بنائی ہے, یہ دیکھیے میرے پاس ثبوت ہے. سنیے, یہ مانا اصل شہینی ہے تیری, یہ مانا اصل شہینی ہے تیری, تیری آنکھوں میں بھی بے باکی ہے. دیکھیے, یہ آپ کے اقبال, انہوں نے نا ٹیگور جی کو طنز کیا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ٹیگور جی شرمیلے ہیں, ان کو طنز کیا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, مجھے تو کچھ بھی نہیں لگا. میرے پاس ایک اور پروف ہے, دیکھیے آپ, میرے ایک اور شعر ہے, یہ دیکھیے. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے, خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے. اسے کیا؟ اسے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ بھی کچھ پڑھ لیا کریں. یہ دیکھیے, یہ ٹیگور جی کو کافر کہہ رہے ہیں. ٹیگور جی مجھے تو خیر کچھ سمجھ نہیں آ رہی, کیونکہ آپ پڑھتی ہی نہیں ہیں. آپ کچھ پڑھ لیا کریں تو اچھا ہو جائے گا. چلے میں پڑھ لوں گی, لیکن مجھے چھوڑیں ٹیگور جی کو اور علامہ اقبال کو چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ تسلیمہ نسرین سے اتنے متاثر کیوں ہیں؟ میں کیوں متاثر ہونے لگا؟ وہ میری دوست ہے اور آپ ان کی چگلی نہیں کر سکتی. میں نے تو کوئی چگلی نہیں کی, میں نے تو بھی کچھ کہا ہی نہیں ہے. کہا نہیں تو پھر کہیں گی نا. کیسے کہوں گی؟ میں آپ کی یہ لالا لانکھیں نہیں پڑھ سکتا. مجھے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے آپ نے؟ اچھا, اگر سپوز میں کچھ کہوں گی بھی تسلیمہ نسرین صاحبہ کے لیے تو چگلی کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ تسلیمہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے. اچھا, تو آپ جو علامہ اقبال یہاں موجود نہیں ہیں, بابر یہاں موجود نہیں ہے, بلکہ دنیا میں نہیں موجود, تو آپ جو ان کی بات کر رہے ہیں تو آپ بھی تو چگلی کر رہے ہیں. میں چگلی نہیں کر رہا, وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے اور میں کسی سے ڈرتا نہیں. یہ ٹھیک ہے, اب آپ مجھے آئی ایس آئی ایجنٹ بولیں گی, ہے نا؟ میں کیوں آپ کو آئی ایس آئی ایجنٹ بولوں گی؟ میں نے تو بھی کہا ہی نہیں. کیونکہ آپ کی جو لال لال آنکھیں ہیں نا, یہ میں سب پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, جو آپ کی جو بات زبان پہ نہیں آ رہی, آپ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں, آپ کیا سمجھ رہی ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میں ایک ہندو ہوں, اور یہ اس بات سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ میری بیٹی کا نام لکشمی ہے جو میں نے رکھا تھا. اچھا, لکشمی تک تو میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. لکشمی تو آپ کی بیٹی کا ہی نام نہیں ہے, آپ کا مذہب بھی لکشمی, آپ کا ملک بھی لکشمی. میں ایگری کرتی ہوں. تم کافی انٹیلیجنٹ لگتی ہو, تم کافی وہ نان پاکستانی, نان مسلم لگتی ہو. چلیں, شکر ہے آپ کو میں پسند تو آئی. اچھا, آپ مجھے چھوڑیں, میں پاکستانی ہوں یا نان مسلم ہوں, اور اس وجہ سے نان پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں آپ کو پسند آ رہی ہوں.
آپ ہندوستانی ہیں, آپ کو وہاں کی شہریت نہیں ملتی, اس ٹاپک کو بھی چھوڑتے ہیں. آپ ابھی ہندوستان گئے اور حال ہی میں آپ وہاں سے جوتے کھا کے آئے ہیں, یہ تجربہ کیسا تھا؟ دیکھیے یہ بہت ہی میرے لیے بہت ہی بڑا تجربہ تھا, کیونکہ دیکھیں انڈیا از دا بگیسٹ سویلائزیشن, دا بگیسٹ سویلائزیشن. ان کے نا جوتے جو ہے نا بڑے ہسٹورک ہیں, بڑے سیکولر ہیں, اور ان کے جوتوں کی بات ہی کچھ اور ہے. یقین مانیے یہی جوتے اگر مجھے پاکستان میں پڑتے ہیں نا تو لگ پتہ جاتا, میری تو بولتی ہی بند ہو جانی تھی. لیکن وہ ہندوستان کے جوتے نا بڑے ڈیموکریٹک تھے. وہ پڑھنے کے بعد نا میری تو زبان ہی پٹر چلنے لگی. تو میرے لیے وہ بڑے اسپیشل تھے. اور امید یہ ہے کہ جوتا فریڈم آف اسپیچ, اینڈ یو نو دس از کالڈ فریڈم آف اسپیچ. تو وہ پڑھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ مجھے بہت جلدی سٹیزن شپ مل جائے گی, بیکاز یو نو وی بوتھ تھنک الائک. بڑی بات ہے, اللہ کرے آپ کو مل جائے سٹیزن شپ. آپ نے بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, دھڑا دھڑ دیے جا رہے ہیں. اور اچھا ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ آپ کینیڈین سٹیزن ہیں, اور انڈین جب سٹیزن شپ لیتے ہیں کینیڈا کی تو ان کو اپنی ڈیول نیشنلٹی گیو اپ کرنی پڑتی ہے, یعنی انڈیا کی نیشنلٹی چھوڑنی پڑتی ہے. تو جب آپ انڈین نیشنل ہو جائیں گے تو کیا آپ کینیڈین سٹیزن شپ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے؟ ہائے انڈیا کے لیے تو میں دنیا ہی چھوڑ دوں. پکا؟ کیا مطلب, آپ مجھے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں کیا؟ میں نے کہاں سے دھمکی دے دی؟ نہیں, یہی تو آپ لوگ تو سارے مسلمان ٹیررسٹ ہی ہوتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے یہ کیوں کہا ہے, لیکن آپ ابھی بریک کا وقت ہو گیا, آپ کام ڈاؤن ہو جائیں. ناظرین یہ ایک دانشور ہے, ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کدھر کو یہ بات جا رہی ہے. ہم یہ فگر آؤٹ کر بھی سکیں گے ان کا نام اور پتہ, جائے پیدائش یا نہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دستک, اور آج ہمارے مہمان ہیں دانشور, اور نام ان کا ابھی تک نہیں ہم جان پائے. اب اس سیگمنٹ میں پوری کوشش کریں گے کہ پتہ چل جائے کہ وہ ہیں کون, ان کی شناخت پہچان ہے کیا. تو کوشش ہم جاری رکھیں گے. آپ کچھ دیر پہلے تک بہت زیادہ کینیڈا کی تعریفیں جب کرتے تھے, اس وقت آپ کہتے تھے کہ انڈیا کو بریک ہو جانا چاہیے. تو اب جو ہے آپ ایک دم بدل گئے ہیں, تو اس میں اب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ تھوڑی دیر مجھے پہلے لگا کہ تم تھوڑی پڑھی لکھی ہو, بٹ دیٹ واز مائی مسٹیک. اس لیے تم پاکستانیوں کو میں انٹرویو نہیں دیتا. ہاں 2-4 ہیں کچھ میری طرح جو لکشمی دیوی کے چاہنے والے. میں نے تمہیں آج انٹرویو اس لیے دیا کیونکہ مجھے لگا کہ تم بھی میری طرح ہوگی, کیونکہ تم بھی مولویوں کو ٹف ٹائم دیتی ہو, لیکن تم رہنا جاہل کے جاہل. آپ میرے سوال کا جواب دیں, آپ اس طرح میری بے عزتی نہیں کر سکتے. تم پاکستانیوں کی عزت ہے بھی. اچھا تم یہ بتاؤ, تم جو پاکستان کرتی رہتی ہو, تمہاری قدر کرتا ہے, تمہاری فکر کرتا ہے تمہارا ملک؟ ہاں ایک نمبر کی خواہ تم ایجنسی کی اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ رکھتی ہو. میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی ایجنٹ رکھتی ہوں؟ آپ عجیب باتیں کرتے ہیں, آپ بلا وجہ پرسنل ہو رہے ہیں. میری بات آپ چھوڑیں, میں آپ کو انٹرویو نہیں دے رہی, آپ مجھے انٹرویو دے رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو انڈیا کرتے رہتے ہیں, ہم تو چلیں آپ نے کہہ دیا جناح کے یتیم ہیں, تو اتنے سمجھدار ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے یتیموں کو تو کوئی نہیں پوچھتا, نہ اپنے پوچھتے ہیں نہ پرائے پوچھتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ انڈیا کر کے اور اتنی محبت دکھا کے آپ کو انڈیا نے کیا دیا؟ شہریت تک تو وہ دینی. یہی تو اس کی عظمت ہے, آسانی سے سٹیزن شپ دیتا تو مہان انڈیا کیسے ہوتا. انڈیا یتیم نہیں ہے, ہمارے پاس سب سے بڑا لیڈر ہے, اور مودی سب سے بڑا لیڈر ہے. اچھا مودی سب سے بڑا لیڈر ہے؟ بالکل. اچھا آپ کچھ عرصہ پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ انڈیا کی جو جمہوریت ہے وہ اتنی عظیم ہے, اور انڈیا جو ہے وہاں پہ اتنے سمجھ بوجھ والے دانشور لوگ ہیں, ان کے عام لوگ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں
کہ وہ کبھی بھی, اور وہ اتنی جمہوری سوچ ہے ان لوگوں کی کہ مودی جیسا انتہا پسند کبھی بھی وہ نہیں منتخب کر سکتے. تو وہ کیا تھا کچھ عرصہ پہلے؟ جی کچھ عرصہ پہلے آپ نے کہا تم پاکستانی مسلم بھی کمال کے ہو, آگے نہ بڑھنا, ترقی نہ کرنا, ہمارا پاسٹ برائٹ تھا, بس اسی بات پہ روتے رہنا. میں کچھ پہلے کچھ بات کہتا ہوں, اس بات سے میں مکر جاتا ہوں. اچھا لیکن تو تم لوگ وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہو. میں تم لوگوں کی طرح جاہل نہیں, وہیں رسٹی ہو جاؤں. اسی لیے تم لوگ ڈیولپ نہ ہونا, اسی طرح ان ڈیولپ رہنا. مودی پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اچھا مودی پاکستان, ہم ایک جگہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بن گیا ہوا ہے, جغرافیائی سرحدیں بدل چکی ہوئی ہیں, بلکہ ہندوستان میں سے پاکستان کے بنگلہ دیش بھی بن چکا ہوا ہے. اچھا آپ بڑے کمال چیز ہیں, بنگلہ دیش کو تو آپ مان لیتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کی دفعہ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان ہے, وہ ہندوستان ہے. تاریخ پڑھو میڈم, تاریخ پڑھو. تم لوگ اشوکا کو سمجھو, اس کی ویلیو پتہ ہے کہ تم لوگ کیا ہے. تم لوگ وہ کیا نام ہے, بابا لٹیرے کو, اورنگزیب کو, محمد بن قاسم کو تو اپنا ہیرو بناتے رہتے ہو. اچھا بابر کو ہم ہیرو کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں, آپ میری بات کا پلیز جواب دیں. نہیں, تم پاکستانی کو سوال ہی نہیں کرنا آتا. آپ بار بار میری بے عزتی کیوں کر رہے ہیں؟ تم لوگ کی عزت ہے بھی, عزت ہے تو کون عزت کرتا ہے؟ کیا مطلب آپ کا اس بات سے, آپ کا کیا مطلب؟ تمہاری عزت صرف ہندوستانی بننے میں ہے. یہ جو تم لوگوں نے عرب کلچر اپنایا ہوا ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں. اچھا ایسی بات ہے تو آپ ہندوستان, سعودی عرب کی بجائے آپ نے ہندوستان میں جا کے اپنی نوکری کیوں نہیں کی؟ اتنی ہے آپ کو وہ کمبختہ گرا کے مارتے ہیں. تب مجھے عقل نہیں تھی. اچھا اب کیا گارنٹی ہے کہ وہ جو ناپید چیز آپ کے ہاں ہے, عقل مبارک, وہ آپ کو آ گئی؟ آپ میری بےزتی کر رہی ہیں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے, صرف آپ کر سکتے ہیں؟ ہاں. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں ملتے, ٹھیک ہے, میری بات سمجھ لیں. ہو سکتا ہے مجھے بھی ملنے لگے. آپ کو آپ جیسے کو کوئی پیسے نہیں دیتا. میرے ساتھ مل جائیں اور میرے ساتھ بولیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے. مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اور کچھ نہیں تو آپ کی وہ جو آپ کی کتاب بک جائے گی. سچی مچی. اچھا میری کتاب تو پتہ نہیں بکتی ہے یا نہیں بکتی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ مودی کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دے, مطلب آپ یہ کہنے والے ہیں کون؟ میں ایک دانشور ہوں. دانشور تو یہاں سارے ہی ہیں. میرے جیسا کوئی ہے؟ میرے جیسا ہے تو اب لاؤ میرے سامنے. تم سارے آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہو, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. اچھا آپ جیسا کوئی نہیں ہے, یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ جیسا بن پیندے کا لوٹا ہم نے نہیں دیکھا. اور آئیڈینٹی کرائسس کا شکار تو تبھی ہونا کہ پہلے تو آئیڈینٹی کا ہونا ضروری ہے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہماری تو آئیڈینٹی ہے. کون سی آئیڈینٹی؟ تم لوگ تو عربوں کو تو اپنا خدا سمجھتے ہو. کس آئیڈینٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کبھی لکشمی دیوی کی مزے چکے؟ پتہ ہے ان مزوں کا؟ نہیں پتا. لکشمی دیوی کے ہم مزے چکھ لیں گے. ابھی آپ سے تھوڑا سا آپ تھوڑا غصے میں ذرا آ جاتے ہیں, تھوڑا کنٹرول کریں. ارے کون سا غصہ؟ مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایک دانشور موجود ہے, اور ابھی تک جیسے اوپننگ میں میں نے کہا تھا کہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے ان کا نام پتہ, ابھی تک دوسرا سیگمنٹ ختم ہونے کو ہے, لیکن میں نہیں کامیاب ہو سکی. شاید آپ کو پتہ چل گیا ہو بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک دانشور کا انٹرویو, اور کوشش ابھی تک جاری ہے ان کی آئیڈینٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی. بڑا ایکسپلورنگ ایڈونچر لگتا ہے یہ. دانشور صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو اتنے آپ غصے میں رہتے ہیں, تو آپ کو غصہ اتنا کیوں آتا ہے؟ میں غصے میں نہیں رہتا, میں سوچتا ہوں. صرف ایک دانشور, ایک انٹیلیجنٹ آدمی سوچ سکتا ہے. کبھی آپ بھی ٹرائی کر لیا کریں سوچنا. آپ ہمیں ہر وقت مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں جب آپ مجھے اتنے پرسنل اٹیک نہیں, آپ کی شکل سے لگتا ہے آپ ایک ISI ایجنٹ ہیں. آپ کی شکل سے لگتا ہے آپ کتابیں نہیں پڑھتی. آپ بھی ٹرائی کر لیا کریں. آپ کو
آپ نے سوال ہی ایسا کیا، میں کیا کروں؟ آپ ایک دم ہی پرسنل اٹیک کر دیتے ہیں، آئیے ایسا کہ نہیں میں پرسنل اٹیک نہیں کر، آپ نے مجھ پہ اٹیک کیا، آپ کو سوال نہیں کرنا آتا تو میں بھی کہوں گا میرا آپ سوال یو آر اسپیکنگ ٹو اے دانشور، آپ میرا سوال سنتے ہی نہیں ہیں. آپ کے سوال ہی نہیں اچھے، گھٹیا سوال ہیں آپ کے. گھٹیا کیوں ہیں؟ گھٹیا یہ آپ کتابیں نہیں پڑھتی، کتابیں پڑھ لیا کریں. آپ تو کہتے ہیں پاکستانی کتابیں نہیں پڑھتے، تو پھر آپ کوشش تو کیجیے. آپ نے آج کتاب اٹھائی بھی ہے. میں نے آپ کے ساتھ آپ کا سوال تھا میں چپ کیوں رہتا ہوں، میں نے آپ کو جواب دے دیا اور آپ مجھ پہ ہی کاؤنٹر اٹیک کر رہی. یو ڈونٹ ایون نو. میں چپ تو یو ڈونٹ ایون نو. میں نے چپ تو آپ رہتے ہی نہیں. میں نے تو آپ کی آپ نے کتابیں نہیں، آپ نے آج میں نے کتابیں بھی پڑھی اور میں نے آپ کی لال آنکھیں بھی پڑھی، مجھے پتہ ہے. چلے میں نے غلطی کی، آپ سے سوال پوچھ لیا، مجھے معاف بہت بڑی غلطی کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ٹاپک کو چینج کر لیتے ہیں آپ کو تھوڑا ٹھنڈا کرنے کے لیے. بتائیے موسم تو آج باہر بہت ٹھنڈا ہے، آپ موسم پہ ہی کچھ بات کر لیتے ہیں، اتنی سردی ہے. نو یو آر رانگ. سردی نہیں ہے. ابھی آپ نے کہا میں گرم ہوں اور آپ سردی کی بات کر رہی ہیں، پھر سے آپ شروع ہو گئے. یو آر بالکل رانگ. یو ڈونٹ نو. سردی نہیں ہے بھائی، سردی نہیں ہے. اور اگر سردی ہے بھی تو آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ لوگ اگر کچھ کتابیں پڑھ لیتے، اگر آپ لوگوں کو اتنی کامن سینس بھی تھی تو آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں کینیڈا میں؟ آپ لوگ یہاں آئے کیوں؟ میں نے تو صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ باہر سردی ہے، میں شکایت تو کر ہی نہیں رہی. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نہ اپنا ریسرچ کیا ہے، نہ آپ لوگوں نے کچھ پڑھا ہے، آپ لوگ یہیں پہ آ گئے. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے گرمی کا، اگر آپ کو اتنی ہی مصیبت ہے کینیڈا سے، تو جائیے واپس، جائیے عرب، سعودی عربیہ جائیے یو اے ای جائیے، قطر. آپ کو ہی تو عربی کلچر اپنانا ہے نا. آپ ہمیں تو وہاں بھیج رہے ہیں جہاں سے آپ خود ہو کے آئے. اتنے آپ اچھے ہوتے تو گرمی اس وقت آپ کی لال آنکھوں میں. میری چھوڑیں، چلیں آپ مجھے بتائیں، دوستی کر لیتے ہیں. میری کتاب انڈیا میں بکوا دیں گے؟ سوال ہی ایسے دوستی کی بات کر رہی ہیں آپ. میری کتاب انڈیا میں بکوا دیں گے؟ جی بالکل. چلیں بالکل. مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دوستی کی شروعات ہے نا، تو آپ نے بات کی ہے، بالکل میں آپ کی کتاب بکوا دوں گا. اچھا، کرنا کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، اگلی دفعہ میرے ساتھ انڈیا آئی نا تو وہاں پہ زور زور سے نا پاکستان آرمی کو گالیاں دینا. انڈیا کی آرمی سے کہنا کہ پاکستان پہ اور سرجیکل اٹیکس کرے. کہنا زور زور سے کہنا کہ مودی ہی دنیا کو پاکستان کی ٹیررزم سے فری کرے گا. کہنا قائد اعظم چور ہے. ان پڑھ مولویوں کی ایگزامپلز دینا تاکہ اسلام کو برا کرو. مسلمان ایک گندی ترین قوم ہے، یہ کہنا. اردو ایک ایسی زبان ہے جو گندی ہے اور بہت ہی جلدی مر جائے گی، بچ جائے گی، یہ بھی کہنا. میں یہ کہہ دوں، میری تو کتاب ہی اردو میں. یہ ساری چیزیں کہہ دو، مل جائے گی. اور بس کہہ دینا کہ میری آخری اردو میں کتاب ہے تو آپ کو مل جائے گی. اچھا، پھر مل جائے گی، پکی بات ہے. 100%. آپ نے تو دوستی کرنی ہے نا، تو کیوں نہیں ہو جائے گی؟ اچھی بات ہے، لیکن جتنی آپ نے مجھے گالیاں بتائی ہیں اتنوں میں آپ مجھے سٹیزن شپ دلوا دیں تو پھر میں تیار ہوں. بابا نہیں، یہ جو پروسیس ہے نا، یہ صرف کتاب بکوانے کا پروسیس ہے. سٹیزن شپ کا پاگل ہوگی وہ تو اتنا ایک وہ دیکھیے وہ بڑا لمبا پروسیس ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے، کیونکہ میں خود ہی اس کے لیے لائن پہ لگا ہوا، تو آپ کو بھی ذرا ویٹ کرنا پڑے. آپ کو کیوں نہیں سٹیزن شپ ملتی؟ سلما کو مل گئی، عدنان سمیع کو مل گئی، دیکھیے یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، آپ ایسے معاملوں میں نہ ہی گھسے تو اچھا ہوگا. میں بس آپ کو اتنا بتا دوں گا کہ عدنان سمیع کو ملنے کے بعد لانگ پروسیس ہے، تو میں تو اب گانے گانے کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ وہ عدنان سمیع کو اس لیے مل گئی کہ وہ سنگر ہیں، تو آپ بھی وہ تیاری کر رہے ہیں. دیکھیے مجھے اس کا نہیں پتا، لیکن میں نے بھی وہی پروسیس اب ٹرائی کر لیا، تو میں بھی اب شاید گانا گانے. اچھا، آپ کو آتا ہے گانا؟ جی کیوں نہیں آتا؟ آپ مجھے پھر سے ڈاؤٹ کر رہی ہیں. نہیں، میں کیوں کروں گی؟ آتا ہے تو سنائے. نہیں، آپ سنیں، آپ شاید وہ یہ دیکھ لیں سیگمنٹ اور مجھے اپنا سٹیزن شپ ابھی دے دیں، کیا پتا ہو سکتا ہے. جی سنیں. پاک سوری غلط ہو گیا. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آپ کی لال آنکھیں انٹرپٹ کر رہی ہیں. سارے جہاں سے اچھا. نہیں آپ دیکھیے یہ میرا، آپ پھر سے گھس رہی. نہیں، میں آپ جانتی نہیں یہ میرے ملک کا قومی ترانہ ہے، اور جس دن میں سٹیزن شپ مجھے مل جائے گی آپ
اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جی آپ کے ملک کا ترانہ، لیکن ایک ابھی آپ چپ تو رہیے نا، مجھے گانا کرنے دیجیے. ابھی بریک کا وقت آئے گیا، لیکن میں آپ سے اس ترانے کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گی. آپ کے ملک کا قومی ترانہ کیا ہے؟ اچھا آپ کے ملک کا قومی ترانہ کیا ہے؟ آپ میرے جواب تو دیجیے. اچھا آپ کے ملک کا آپ گائیں گی، میں انٹرپٹ کروں گا، مجھے تو آپ مجھے نہیں سوال کریں، مجھے سوال کرنے دیجیے. آپ نے میرے گانے نہیں کھانے آپ نے یہ ترانہ سٹیزن شپ کیسے ملے گی؟ کیسے دیکھیں گے؟ اچھا آپ نے یہ ترانہ بھی پڑھ لیا، وہ کیوں نہیں پھر بھی سٹیزن شپ آپ کو دیکھتے؟ کس بات سے وہ ڈاؤٹ میں آتے ہیں؟ میں مجھے لگا تھا کہ آپ تھوڑی سی سمجھدار ہوگی، مجھے لگا تھا نان پاکستانی نان مسلم، آپ نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا. اچھا نہیں بتائیں نا کہ وہ کیوں آپ کو نہیں دیتے، کس بات سے ڈاؤٹ میں آتے ہیں؟ آپ تو ان کا ترانہ بھی پڑھتے ہیں، اور ترانہ کس کا ہے یہ میں اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھوں گی. دیکھیے مجھے امید ہے کہ وہ یہ دیکھنے کے بعد گانا مجھے سٹیزن شپ دے دے، مجھے پتا ہے، لیکن بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، بڑے انٹیلیجنٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنی زمین پہ لویل نہیں ہو سکا وہ ہماری زمین پہ کیسے لویل ہوگا. مجھے ٹرسٹ نہیں ہے. اٹس اے لانگ پروسیس، یو ہیو ٹو ویٹ. صبر آزما کام ہے یہ، ظاہر سی بات ہے. اچھا کام تو ٹائم لگتا ہے نا، ٹائم لگتا ہے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور ناظرین یہ ابھی ہم ان سے بات کریں کہ بڑے بے چین ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں سٹیزن شپ کے لیے. ابھی جو انہوں نے ترانہ گایا اس پہ بھی ان سے سوال کریں گے، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. بیچارے اتنا کچھ کر رہے ہیں، سٹیزن شپ ابھی ملتی ہے یا نہیں ملتی. اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی اور ان سے بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. پریشانی کے عالم میں ہیں ابھی تک ہم، اور مسئلہ حل نہیں ہو سکا. شکر ہے کہ ان کا پارا اتنا نہیں چڑھا کہ یہ اسٹوڈیو چھوڑ کے چلے گئے ہوں. ابھی تک موجود ہیں، اور ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، جو ہے گرلنگ اور ڈرلنگ کرتے رہیں گے یہ جاننے کے لیے کہ یہ ہیں کون. آپ ابھی ایک ترانہ پڑھ رہے تھے، کیا وہ دوبارہ سنائیں گے؟ سارے جہاں سے اچھا دیکھیے میں تو وندے ماترم بھی گانے کے تیار ہوں. اچھا نہیں آپ مجھے پتہ ہے وندے ماترم، لیکن آپ نے نہیں، میں نہیں گاؤں گی. آئیڈینٹی کرائسس، I knew it. میں کیوں گاؤں؟ You are a victim. آپ شکار ہیں، آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. آپ مجھے بتائیے، آپ یہ والا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ترانہ آپ کو پتہ ہے کس کا؟ جی مجھے بالکل پتہ ہے، تو میں نے کتابیں پڑھی ہیں. آپ اقبال کا ترانہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو اقبال بھی آپ کے جاگیر ہے. نہیں، میں نے کب کہا میری جاگیر ہے؟ آپ کو وہ اچھا نہیں لگتا؟ پاکستانیوں کی یہی تو بری عادت ہے، ہر بات پہ آپ لوگوں کو کیڑے ڈالنے کی عادت ہے. چلیں ہم لوگوں کو کیڑے ڈالنے کی عادت ہے، ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کینیڈا کے سٹیزن ہیں، اتنے اچھے ملک کے، سکون نہیں ہے آپ کو؟ انڈین سٹیزن شپ کے لیے آپ اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں؟ دیکھیے میرے پاس کوئی جینے کا آسرا ہی نہیں ہے. وہاں پہ نا میری کتابیں بھی اچھی بک جاتی ہیں، اور سٹیزن شپ بھی ایک نہ ایک دن مل جائے گی. کبھی تو سٹیزن شپ لاؤ، کبھی مودی کو سمجھاؤ کہ ہم ہندوستانی ہماری بھی مانو. مودی جی سمجھتے نہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے پورے. دیکھیے نا ان کو کیسے کو دیا ہے، کیسے کو دیا ہے. ہم کو بھی انڈین بنا دے، تھوڑی سی انڈین بنا دے. دیکھیں نا آپ سیگمنٹ دیکھیں نا آئے گا تو آپ ہمیں بھی سٹیزن شپ مل جائے گی انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ جتنی آپ محنت کریں، آپ نے تو دانشور سے سنگر بن چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے آپ. ویسے میں آپ کو بھروسہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے میری بات سنیے، راز کی بات ہے. یہاں کینیڈا میں تو مجھے کوئی منہ لگاتا نہیں ہے. اچھا آپ کوئی منہ نہیں لگاتا؟ جی کوئی منہ نہیں لگاتا. اور پاکستان تو میں جا نہیں سکتا، تو میرا جی آخری سہارا انڈیا ہی رہ چکا ہے. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. اچھا بڑا اچھا آپ نے شعر کہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ شعر بھی اتنی گاڑی اردو میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا اردو بھی تمہاری جاگیر ہے؟ میں نے یہ کب کہا میری جاگیر ہے؟ آپ ہی کو نفرت ہے اردو زبان سے. کہا تھا میں نے، تم لوگ نا آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہو. اٹس کلیئر. ہم لوگ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں،
اردو ہماری قومی زبان ہے، پنجابی مادری زبان ہے، پاکستانی ہیں، قائد اعظم کو ہیرو کہتے ہیں، کینیڈین کینیڈا میں آئے ہیں تو پاکستانی کینیڈین کہلاتے ہیں. کرائسس کا شکار تو آپ ہیں. آپ اردو کے خلاف بولتے رہتے ہیں، بات آپ اردو میں کرتے ہیں. تو میری مجھے کوشچن تو کر لینے دیں. آپ کوشچن ہی نہیں کرنے دیتے بیچ میں. تو آپ میری باتوں سنی، میں مجھے ختم کر لینے دیں. تو آپ اردو کیوں بولتے ہیں؟ آپ پنجابی میں تقریر کیا کریں. میں یو پی کی اردو نہیں بولتا. اچھا، میں صرف اپنی اردو بولتا ہوں. اپنی آپ کی کون سی ہے؟ اشوکا کی اردو میں بولتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا جی. آپ کی اب کچھ نہیں میرا خیال ہے ہو سکتا، مجھے نہیں پتہ چل سکا کہ آپ کون ہیں. آپ کی بہرحال تشریف آوری کا بہت شکریہ. اب میں کیا کہوں آپ کو؟ ایسے لازمی نہیں کہ تم مجھے شکریہ کرو. تو کیا کہوں؟ تم چاہتی کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرنام بھی کر سکتی تھی. میں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ میں آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوں. میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں. میں نے آپ کو شکریہ اور السلام علیکم اور خدا حافظ ہی کہنا ہے. پھر جاؤ نا، جاؤ اپنی کتاب نہ خود ہی پاکستان جا کے بیچو. فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہاں کوئی کتاب پڑھتا ہی نہیں. نہیں میں اچھا چلیں گولی ماریں آئیڈینٹی کو. میں کچھ بھی نہیں ہوں. آپ جیسے کہیں گے میں ویسا کروں گی. آپ میری کتابیں تو بکوائیں گے نا. دیکھا؟ تو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں، میں نمستے، اللہ حافظ، اللہ حافظ کیا آپ اللہ حافظ میں کیا نمستے کیا میں نے کیا اب کیا عربی کا انفلوئنس کیا میں کیا کس بات؟ اللہ حافظ کیوں؟ خدا حافظ کیوں؟ اچھا کنفیوزڈ. یو آر آئیڈینٹی کرائسس کے شکار ہو. سوری یا انگلش بولو یا اردو بولو. اب انگلش اردو آ گئی. نہیں، تم پاکستانی نے ہر چیز کا منصوبہ بنا دیا. چلو کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. اپنی کچھ نہیں پتا تم لوگ. کتابیں تو پڑھتے نہیں ہو، سوئی تو بنا نہیں سکتے. ہر چیز تم لوگ توڑ دو گے لیکن سوئی نہیں بناؤ گے. کچھ بناؤ گے. ہم نے کیا توڑا؟ تم لوگوں نے کیا کچھ نہیں توڑا یار. اچھا ہم توڑ دے. اچھا آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے مجھے آپ نے اپسیٹ کر دیا. اچھا ایک مجھے بات بتائیے. ہاں آپ کہتی ہیں آپ کتاب پڑھتی ہیں. چلیے مجھے کاؤنٹر نیریٹو کی سپیلنگز مجھے بتا دیجیے. سپیلنگز کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ کو سپیلنگ آگے تو آنے کی آپ کتابیں پڑھیے. نہیں کتابیں پڑھنا اور بات ہے، پروپیگنڈا آپ کی طرح کرنا اور بات ہے. I have concluded that you are a Pakistani and you are a Muslim. میں غلط تھا جب میں نے کہا تھا you are not. تو اس میں اگر اور آپ شیطان بھی ہے کیونکہ آپ کی لال آنکھیں. مجھے میری بات سنیں. آپ اتنے پرسنل اٹیک کرتے ہیں. آپ کو میں نے تو بڑی غلطی کی آپ کو بلا کے. You have not respected me. You are really bad. میں اصل میں آپ کی نا ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی. آپ نے میری کوئی ہیلپ نہیں کی سوائے گانا گوانے کی. نہیں میں آپ کی یہ ہیلپ کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی میں یہ ہیلپ کر دوں کہ آپ ہیں کون. لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کون ہیں. پتہ لگ چکا ہے that I am ہندوستانی جو دریائے سندھ پر پیدا ہوا تھا. جی دریائے سندھ پہ آپ پیدا ہوئے تھے تو وہیں پہ ہی رہتے ہیں. جی آپ ادھر ادھر جو پھر کے لوگوں میں نفرت بانٹتے پھرتے ہیں نا. It's pathetic talking to you. It's pointless. same here. تو آپ کا بہت شکریہ. اب میں نے بہت غلطی کی. آئندہ سے میرا ناظرین مقصد یہ تھا کہ میں ان کی ہیلپ کر سکوں. کہ نہیں آپ نے میری ہیلپ نہیں کی. آپ نے مجھے میں یہ بتا سکوں کہ یہ کون ہے، ان کی شناخت کیا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں تشویش میں مبتلا رہتے ہیں جو لوگ اپنی شناخت کے ساتھ جیتے ہیں. یہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ان لوگوں کو بھی یہ کنفیوز کر دیں. تو کنفیوژن پھیلاتے پھرتے ہیں. میں ناکام ہو گئی. اس پوری ایپیسوڈ میں نے ضائع کی، ٹائم ویسٹ کیا. میں ہندوستان کا قومی طرح میں ہندوستان کا کیوں قومی طرح کیونکہ آپ کو میں شکریہ بھی نہیں کہہ سکتی. میں آپ کو پرنام کرتی ہوں. ناظرین یہ بات ہے نا، دیکھا سیکھ رہی ہیں موضوع کے ساتھ. سیکھ رہی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. خدا حافظ. سیکھ رہی ہیں.